ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ و امن والوں کے حمد و ثنا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں، سمجھ آئیے تو آخر تک بول دیجئے سبحان اللہ۔ ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں، جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو کیف اٹھایا کرتے ہیں۔ ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں، جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو کیف اٹھایا کرتے ہیں۔ وہ خود میلاد مناتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہم اس لیے سرور عالم کا میلاد منایا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر سیدی مرشدی۔ لکھا ہے بخاری کے اندر صلوات خدا کا یہ معنی وہ ان کی ثناخوانی کے لیے محفل سجایا کرتے ہیں۔ ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں، جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو کیف اٹھایا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ابو لہب نے بھی جس انگلی سے ان کا میلاد منایا تھا، اب تک اس انگلی سے اس کو کچھ آب پلایا کرتے ہیں۔ آقا کی مدینے آمد پر ایک نعت پڑھی تھی بچیوں نے، ہم اس لیے ان کی ثناخوانی اپنے بچوں کو سکھایا کرتے ہیں۔ آپس میں صحابہ کرتے تھے سرکار کی صورت کی باتیں، ہم سیرت صورت دونوں کو آپس میں ملایا کرتے ہیں۔ ہم سیرت صورت دونوں کو آپس میں ملایا کرتے ہیں۔ رب کے احسانوں کے بدلے میں شکر بجانا واجب ہے، ان کے میلاد کی صورت میں ہم شکر بجایا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ پڑھیے حاجی امداد اللہ کیا خوب وضاحت کرتے ہیں، پڑھیے حاجی امداد اللہ کیا خوب وضاحت کرتے ہیں، میلاد کی محفل میں جا کر وہ لطف اٹھایا کرتے ہیں۔ ایمان غلام رسول کا ہے مغفور ہوئے انشاءاللہ، ایمان غلام رسول کا ہے مغفور ہوئے انشاءاللہ، جو لوگ محبت سے ان کا میلاد منایا کرتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صدر و اکرام علماء ذی احتشام جامعہ بارگاہ رضویہ دار انوار الاسلام کے جملہ مدرسین اور عزیز طلبہ اور باہر سے تشریف لانے والے جملہ ائمہ و خطبہ مدرسین حفاظ و قراء عزیز طلبہ اور عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اہل سنت و جماعت کی
جملہ تنظیمات و تحریکات، بالخصوص ہماری عظیم تبلیغی اور اصلاحی جماعت دعوت اسلامی اور اصلاحی جماعت کی طرف سے قبلہ ڈاکٹر صاحب، اور ہماری عظیم سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان، جماعت اہل سنت اور دیگر جتنے بھی احباب تشریف فرما ہوئے، میں سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص تمام علماء کا اور علامہ ریاض صاحب باروی کی زیدہ شرف، جناب غلام قاسم خان صاحب، جناب ملازم حسین خان صاحب، اور دور دراز کچے سے جناب عمر دراز سیال صاحب جو بڑے بڑے جلوس لے کر، اور جناب استاد القرآ قبلہ قاری محمد لطیف صاحب زیدہ شرف، وہ بھی اپنے جامعہ سے بہت بڑا جلوس لے کر آئے۔ بہرحال کسی کا نام بھول جاؤں تو معذرت۔ میں سارے سنیوں کا مشکور ہوں جو اس عظیم موقع پر اپنے آقا کی عظمت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر کرو لازم علی حسن کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے، اور جتنے احباب نے ان مہمانان رسول عشاقان مصطفیٰ کے لیے لنگر کا اہتمام کیا، اس میں حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ سجاوٹ کا کام کیا اور گاڑیاں لے کر آئے، ڈیزل پیٹرول خرچ کیا، اللہ تعالیٰ صدقہ حضور کے میلاد کا سب کو بے حساب رزق عطا فرمائے۔ اور پھر میں اپنے ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ، ڈی پی او صاحب، ڈی سی او صاحب اور کروڑ کے ڈی ایس پی، ایس ایچ او اور اے سی صاحب اور تمام تر جناب والا ادارہ جات کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے محنت کوشش کاوش کر کے امن و آشتی اور بڑی محبت کے ساتھ جلوس کو اختتام پذیر کرایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان افسران کو ترقیاں عطا فرمائے اور اپنی منصبی ذمہ داریاں سنبھالنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج آقا دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ہے، اور آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل مجدہ نے کچھ ان ناشکر لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے بھی ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نعمت میں عطا فرماتا ہوں، انہیں پتہ بھی ہے یہ نعمت ہے۔ میں نے محمد عربی کو مبعوث فرمایا، پتہ ان کو تھا کہ یہ محمد نبی آخر الزمان ہے، ان کو پتا تھا جن کے اشارے سے چاند چراولا جس کے کلیجے کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ وہ محمد عربی ہے، جن کی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج مقام صحبہ پہ عصر کی جگہ واپس آ جاتا ہے۔ وہ سارے جانتے تھے کہ یہ وہ نبی علیہ السلام ہیں جن کے پیغام پہ درخت جراولا زمین سے رشتہ منقطع کر کے تمام رشتہ داریاں ختم کر کے جن کے قدموں میں آ کے درود و سلام کرتے ہیں۔ جانتے یہود و نصارہ بھی تھے، لیکن اتنی ساری آیات بینات، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کے اوصاف جاننے کے باوجود وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انکار کرنے لگے کہ ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو رب العزت نے ارشاد فرمایا، اکثر ہم ان میں سے سب سے زیادہ کافر ہو گئے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی۔ اے سنیے، تمہیں مبارک ہو، رب نے تمہیں زہرا کا بابا عطا فرمایا، تمہارے بڑے بھی شکر ادا کرتے رہے، تم بھی شکر ادا کر رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ بتاؤ آج کے مگر مچھوں کو بھی ہے جو انکار کر رہے ہیں کہ میلاد کی تقریبات کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تم خود ثابت نہیں ہو۔ ان کی عمر 50 سال ہے یا 1 صدی ہے، اس سے پہلے ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ صدیوں پہلے بزرگان بھی یہ میلاد منایا کرتے تھے۔ علماء کو خلعتیں پہنائی جاتی تھی، ان کو ہار پہنا جاتے تھے، بڑے بڑے انعامات عطا کیے جاتے تھے، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے جو محمد عربی کا میلاد مناتا ہے ہم اس کو خالی نہیں چھوڑتے، ہم جبہ و دستار بھی عطا کرتے ہیں، ہم ان کو پیار بھی عطا کرتے ہیں، جو مال و زر ہو وہ بھی ان کی جھولی میں ڈالا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کیوں آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں؟ اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے
کیونکہ جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ خدا نہیں، جو خدا ہے اس کا میلاد نہیں منایا جاتا۔ ہم زہرا کے بابا کا میلاد منا کر یہ ڈکلیرنس اور اعلان کر دیتے ہیں، لوگوں کائنات کے اندر ہم سے بڑا کوئی موحد نہیں، کوئی توحید پرست نہیں، ہم محمد عربی کا میلاد کر کے اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسری ریزن کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اللہ کی نعمت ہے، واجب الشکر علینا، جب اللہ نعمت عطا فرما دے شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجز بندے بن جاتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ سنی نمک حرام نہیں ہے، یہ نمک حلال ہے۔ اللہ انہیں نعمت عطا فرمائے تو اس کا شکر ضرور ادا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تیسری وجہ یہ ہے ہم آقا علیہ السلام کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں کہ 15 صدیاں ہو گئی ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے۔ یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے، ہم آرگومنٹس کی روشنی مینٹلی کنونس کر رہے ہیں، لوگوں کو اطمینان دلوا رہے ہیں۔ لوگوں ہمارا میلاد منانا، آقا کا جشن منانا اس بات کی بڑی دلیل ہے۔ فرماتا ہے ہادی لا نبی آبادی، ختم نبوت کا تاج رب نے اپنے پیارے حبیب کے ساتھ رکھا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ چوتھی وجہ کہ ہم نبی آخر الزمان کا میلاد کیوں مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد سے عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ بڑھتی ہے، الفت مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوتا ہے، اور ہر وہ کام جس سے الفت مصطفیٰ زیادہ ہو، عشق مصطفیٰ فروزہ ہو، محبت مصطفیٰ بڑھتی ہے۔ شریعت میں وہ کام ناجائز نہیں، یہ میلاد محبت مصطفیٰ کا مین سورس اور ذریعہ ہے۔ ہم میلاد منا کر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں میلاد سے آقا سے رشتہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، وطنی کی آمد، مکے کی آمد، کیونکہ میرے آقا جیسا کوئی نہیں۔ جناب جبریل خود ارشاد فرماتے ہیں کلبت مشارق الارض ومغاربها ولم ارى رجلا افضل من محمد۔ میں کائنات کا چپا چپا چھان کے آیا ہوں، میں نے شرق گھوم کے دیکھا، غرب گھوم کے دیکھا، میں شمال میں گیا، میں جنوب میں گیا، میں نے نوری دیکھے، میں نے ناری دیکھے، میں نے خاکی دیکھے، میں نے بشر دیکھے، میں نے فرشتے دیکھے، رب کی کائنات کو چھان ڈالا۔ کائنات کے کسی کونے میں ذات مصطفیٰ سے افضل مجھے نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ کیوں ہے؟ میرے آقا اقبال خود فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل جعل المخلوق قسمین، رب لمزل نے ساری مخلوق کی 2 قسمیں بنائی، وجعلنی، سمجھے آخر تک بولیے، وجعلنی من خیرہما قسما، رب نے 2 قسمیں بنائی، ان 2 میں سے جو افضل تھی رب نے مجھے اس میں رکھا۔ اے پیارے حبیب کیسے؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، کہ رب کی مخلوق کی 2 قسمیں، دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے، کچھ وہ ہوں گے جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آنا من اصحاب الجمین وانا خیر اصحاب الجمین، میں اصحاب جمین والوں میں سے ہوں اور اصحاب جمین کا بھی سردار ہوں۔ سبحان اللہ واسع۔ پھر جعل القسمین اثلاثا، رب العزت نے پھر ان 2 قسموں کو 3 فرمایا، 3 حصے کیے۔ وجعلنی من خیرہا ثلثا، جو تہائی سب سے افضل تھی مجھ مصطفیٰ کا شمار ان میں ہونے لگا۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا واصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ السابقون السابقون، کہ دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے ہر کار خیر میں سبقت کرنے والے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
आना मिनस साबिकीन व आना खैरुस साबिकीन, मैं हूँ भी साबिकीन में से और साबिकीन की जमात का सरदार हो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे खिलाफा, नारे हैदरी। मैं हर कार्य खैर में सबकत करने वाला हूँ। इल्म की खैरात देने में मैं अव्वल, इल्म की खैरात देने में अव्वल, जिहालत को खत्म करने में अव्वल, दलालत को खत्म करने में अव्वल, गंदे रिवाज को खत्म करने में अव्वल, शिर्क को खत्म करने में अव्वल और रहमत बसाने में सबसे अव्वल। हर चीज में, हर कार्य खैर में मैं सबकत करने वाला हूँ। लिहाजा ये कहलात वाले जो रब ने 3 हिस्से बनाए, मैं उन 3 हिस्सों में सबसे अफजल के अंदर। सुभान अल्लाह। फिर इरशाद फरमाया वजअल असलासा कबाइला, रब ने फिर उन 3 हिस्सों के कबीले बनाए। वजअलनी मिन खैरिहा कबीलतन, और रब लमजल ने सबसे बेहतरीन कबीले में मुझे रखा। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, रब ने खुद भी इरशाद फरमाया हमने ये कौम कबीले बनाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात के अंदर, इस भरी बज़्म के अंदर मेरे कबीले जैसा किसी का कबीला नहीं। ऐ प्यारे हबीब कैसे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा कबीला सबसे अच्छा है। अना अतका वल्द आदम व अकरहुम अलल्लाह अज़्ज़ा व जल, मैं अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा मुत्तकी परहेज़गार, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा इकराम वाला। मुझ जैसी किसी की इज्जत नहीं, मुझ जैसी किसी की तकरीम नहीं, मुझ जैसी किसी की शख्सियत नहीं। फिर फरमाया वजअल कबाइला बुयूतन, फिर अल्लाह ने इन कबीलों के घर बनाए। वजअल बैती, और रब ने जो मुझे घर अता फरमाया वो घर सबसे अफजल था। ऐ प्यारे कैसे? प्यारे हबीब ने फरमाया मेरे घर की मिसाल कायनात में नहीं मिलती। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, रब ने मेरे घर को हर किस्म के रिज्स से पाक किया। मेरे सहाबा वो भी बेमिसाल, मेरी आल वो भी बेमिसाल, मेरी अज़वाज वो भी बेमिसाल, मेरी उम्मत के औलिया वो भी बेमिसाल, उम्मत के उलमा वो भी बेमिसाल, मेरी उम्मत वो भी बेमिसाल। रब ने मुझे सारा घराना ही बेमिसाल अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे खिलाफा, नारे हैदरी, सय्यदी वल शहीद।